أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام، آج 3 جمادی الاخر اور 1445 سن ہجری ہے، اور آج کا جو درس ہے اس میں خاص کر حضرت ثاقب العالم کے دوسرے زوجہ محترمہ حضرت سیدہ امت السمی تاجدار بیگم اماں جان کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اماں جان کے کل سالانہ فاتحات ہے۔ اماں جان 2 جمادی الاخر کو آپ کا وصال ہوا، اور اس مناسبت سے آج 3 جمادی الاخر ہے، اور کل یہاں پر جلسہ وغیرہ بھی رکھا گیا تھا مسجد میں حیدرآباد میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ ابھی جو آیت مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں خوف ہے اور نہ غم ہے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارتیں ہیں۔ تو حضرت ثاقب العالم بشارتوں کی بنا پر اس ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہندوستان میں کھڑے ہوئے بشارتوں کی بنا پر 1924 میں 1924 میں 7 فروری 1924 جس میں بہت سے بشارتیں حضرت ثاقب العالم کے متعلق موجود تھے کہ آپ ہندوستان میں دعوت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے بشارتوں کی بنا پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق بھی بہت سے بشارتیں ہیں۔ کنڑی کالگنان میں 12,000 فقرات یعنی 12,000 وچن لکھے ہوئے ہیں حضرت ثاقب العالم کے متعلق۔ تو جب حضرت ثاقب العالم گدگ میں 1924 میں اللہ کے دربار میں ایک قاضی کا باغ جہاں پر ذکر و اذکار کے لیے حضرت ثاقب العالم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو آواز آئی کہ تو ہی چند بسویشور ہے۔ تو آپ ایکا و تنہا لنگایت قوم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارا چند بسویشور ہوں، دیندار چند بسویشور ہوں۔ وہ نشانات و بیانات آپ کے جسم پر اور زمین اور آسمان کے نشانات کھلے طور پر لکھے ہوئے تھے، 56 جسمانی نشانات اور 96 زمین اور آسمان کے نشانات کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ حضرت ثاقب العالم فرماتے ہیں، اس فقیری کے میرے عرض سماع ہے شاہد، وقت شاہد ہے خدائے اکبر۔ تو جس طرح آپ کا وجود بشارتوں پر مشتمل ہے، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کے، آپ کے ازواج کے
اور حالات زمانہ کے پیشن گویاں لکھے ہوئے تھے، تو خاص کر آج تاجدار اما جان آپ کا نام امت السمی ہے اور آپ سیدہ ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں سادات کے، ان سے اما جان کا سلسلہ ہے، اور جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ پیدل دورہ کیے، اس لیے آپ کے متعلق ایک محاورہ بھی مشہور ہے، جہانیاں جہاں گشت جدھر گئے ادھر مست۔ تو وہ ہر جگہ اشاعت اسلام کے دین کے کام کے لیے پھرتے تھے، تو اسی سلسلے سے اما جان کا تعلق ہے، اور آپ حضرت سیدہ امت السمی تاجدار اما جان بنگلور کے رہنے والے ہیں۔ بنگلور بسن گڑی آپ کی جائے پیدائش ہے۔ بسن گڑی ایک مسلمانوں کا کافی کثیر تعداد کا محلہ ہے، اور بسن گڑی ایک بڑا علاقہ ہے جس میں قاضی محلہ مشہور ہے، وہاں پر ایک ہی خاندان کے کثرت سے مسلمان وہاں پر رہتے تھے۔ تو اما جان وہیں کے پیدا شدہ ہیں، بنگلور علاقہ اور بسن گڑی میں۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم دعوے کے بعد یعنی 1924 میں جب آپ نے دعوے کا اعلان کیا تو اس وقت بنگلور سے کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور حضرت صاحب قبلہ عالم گدگ، ہبلی، دھارواڑ، ادھر بلاری، ادھر دورے کرنے کے بعد ابتدا میں بنگلور ٹمکور منتقل ہوئے تھے۔ ٹمکور میں آپ وہاں پر انجمن قائم کیے، پھر اس کے بعد بنگلور گئے، بنگلور میں بھی انجمن قائم ہوئی۔ تو سالانہ جلسے میں یعنی 1924 کے بعد میں 1925، 26، 27 ہر سال جلسہ ہوا کرتا تھا گدگ میں، تو کثرت سے لوگ اطراف و اکناف سے آتے تھے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم کے جو پہلے زوجہ ہیں وہ سیدہ زینب بیگم صاحبہ ہیں، آپ کا انتقال دعوے سے پہلے ہی ہوا، تو اس کے 5 سال کے بعد حضرت صاحب قبلہ عالم یہ دعوے چند بس بشر کا اعلان فرمائے۔ تو اس میں حضرت صاحب قبلہ عالم جب حاجرہ اماں سے نکاح کرنے کے لیے یہ طے ہوا تھا، کیونکہ زینب اماں، زینب النساء بیگم، آپ وصال سے پہلے آپ فرمائے تھے کہ کیونکہ علیل تھے، بہت بیمار تھے، میرا اگر وصال ہوا تو میری بہن بیوہ ہے حاجرہ بیگم، ان سے نکاح کرنا، کیونکہ زینب اماں کو ایک بیٹی تھی طاہرہ بیگم، اور وہ چھوٹے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کا معاملہ تھا، اس مناسبت سے بھی اماں زینب اماں حضرت صاحب قبلہ عالم تو آخری ایام میں یہ وصیت کیے تھے کہ میری بہن سے نکاح کرو اگر میرا وصال ہو جائے تو حضرت صاحب قبلہ عالم اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ بھی نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، اور حاجرہ اماں بھی حضرت صاحب قبلہ عالم سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو اس مناسبت سے وہ اما جان یعنی زینب اماں کے وصال کے بعد پیغام حضرت صاحب قبلہ عالم کے بڑے بھائی تھے محبوب حسین صاحب، آپ جو ہے یہ پیغام لے کے گئے اور حاجرہ بیگم کے پاس، اما جان کے پاس رامدرگ میں، مگر اما جان کے جو والدہ اور بھائی تھے وہ ناراض تھے، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم پہلے آئی ڈاکٹر تھے،
جب زینب اماں سے نکاح ہوا تھا تو ڈاکٹری وغیرہ سب چھوڑ کے حضرت ثاقب العالم فقیر بن گئے. یہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھا. حضرت ثاقب العالم فرماتے ہیں کہ ڈاکٹری ٹھاٹ کو چھوڑا اور فقیری لے لی، حکمت جسم کو چھوڑ حکمت روح کو پکڑا. تو ڈاکٹری ٹھاٹ کو چھوڑ دیا اور فقیر بن گئے. تو وہ لوگ جو ہے فقیر کو دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے یا ناراض تھے. تو وہ لوگ جب حضرت ثاقب العالم دعوے تیسرے جلسے میں سالانہ عرس شریف یا سالانہ جب ظہور چند بسوشر کا جلسہ ہوتا تھا 1924 کے بعد 25 26 27 میں، جب جو ہے ارادہ کرے کہ بنگلور کے لوگ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تھے تو ایک بس کر کے گدک سے رامدرگ جائیں گے اور وہاں پر نکاح کر کے آئیں گے. تو جب یہ ارادہ کرے جلسے کے بعد سب لوگ تیار تھے، کچھ کپڑے وغیرہ بھی لائے تھے نکاح کے لیے. تو وہاں سے تار آیا رامدرگ سے گدک کو کہ حضرت ثاقب العالم نے حاجرہ اماں کے والدہ کو حیضہ لگا ہوا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ مت آؤ، شادی وغیرہ کچھ کچھ جو ہے نا نہیں ہوں گی. تو یہ سننے کے بعد سب لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے. اور حضرت ثاقب العالم جب رامدرگ گئے تو معاملہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، کسی کی طبیعت خراب نہیں تھی. لیکن وہ صرف حضرت ثاقب العالم سے رشتہ نہ کرنے کے لیے سخت جو ہے نا مزاج بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب حضرت ثاقب العالم رامدرگ گئے تو بولے کیوں آئے یہاں پر، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو ایسے سخت باتیں کرنے لگے. تو حضرت ثاقب العالم فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا. اور وہ جو کپڑے تھے جو نکاح کے ارادے سے لے کے آئے تھے وہ حضرت ثاقب العالم اپنے بیٹی کو دیے اور وہاں سے چلے گئے. طاہرہ بیگم حضرت العالم کی بیٹی تھے میڈم. تو بہرحال اس طرح جب یہ معاملہ ہوا کہ حاجرہ بیگم سے رشتہ ہونے کا تھوڑا سخت ہو گیا اور وہ لوگ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، تو مولوی جبار خلیل صاحب اور جو بنگلور سے آئے ہوئے تھے مبائن جو ہے ثاقب العالم کی بیعت کر رہا، بولے کہ آپ ہے نا بنگلور میں آپ کا رشتہ کریں گے بنگلور. تو وہاں سے پھر بنگلور چلے گئے. تو ٹمکر میں حضرت ثاقب العالم جب گئے تو موسیٰ شریف صاحب جو دیون ہلّی کے تھے اور ثاقب العالم کے بیعت کردہ تھے، ابتدائی ساتھی تھے. تو وہ جو ہے اپنی بہن کا رشتہ بھیجے حضرت ثاقب العالم، کیونکہ وہاں پر حضرت العالم مجرد تھے، بغیر شادی کے تھے وہاں پر. تو کچھ لوگ بولے کہ آپ نکاح کر لیجئے یہاں پر. تو ثاقب العالم ارادہ ظاہر کرے. تو موسیٰ شریف صاحب جو حضرت ثاقب العالم کے قدیم بیعت کر رہا تھے، اپنی بہن کو جب وہ بولے تو ناراض ہوئے. پھر اس کے بعد میں ایک مکی صاحب بلکہ تھے، ان کے بیٹی ڈاکٹری پڑھتے تھے دہلی میں اور وہ بنگلور میں آئے ہوئے تھے. تو وہ اپنی بیٹی کو جب نکاح کے لیے بولے تو وہ بھی ناراض ہو گئے، کیونکہ حضرت العالم ٹمکر میں تھے. تو ٹمکر سے بنگلور لے کے آئے حضرت ثاقب العالم کو سعید احمد صاحب اور نذیر احمد صاحب. یہ دو جو ہے سعید احمد اور نذیر احمد جو ہے یہ فاطمہ اماں جان کے بھائی ہیں دو بھی. یہ جو ہے حضرت ثاقب العالم کو ٹمکر سے بنگلور لے کے آئے تھے اور بسون گڑی میں رکائے تھے. تو حضرت ثاقب العالم جب بنگلور آنے کے بعد جبار خلیل صاحب یہ بولے کہ آپ گاؤں دیون ہلّی گاؤں تھا، اب تو شہر میں آیا ہوا ہے، تو گاؤں کی بچی سے کیوں نکاح کر رہے آپ یہاں پر شہر میں کیوں نہیں کرتے؟ تو ثاقب العالم فرمائے کہ ضرور اگر گاؤں کے مقابلے میں اگر شہر کا رشتہ ہے تو میں شہر کو ترجیح دوں گا. تو یہاں پر ڈھونڈنے لگے رشتہ. تو یہاں پر بھی لوگ جو تیار ہو رہے تھے، کچھ لوگ ناراض ہو رہے تھے. تو فاطمہ اماں جان کے متعلق بھی جبار خلیل صاحب بولے کہ آپ یہاں پر فاطمہ بیگم بہت اچھے نمازی پرہیزگار ہے، تو ان سے نکاح کر لیجئے. تو حضرت ثاقب العالم خاموشی اختیار کرے، کچھ گفتگو ہوئی اس پہ. پھر اس کے بعد میں جب فاطمہ اماں جان کے پاس یہ پیغام گیا تو سخت ناراض ہوئے. فاطمہ اماں یہ کون ہے زلفاں والے یہاں کے پیغام بھیجتے بیٹھے ہوئے،
عورتوں کو بھگاؤ یہاں سے ان کو۔ تو فاطمہ اماں تھوڑا سخت ناراض ہوئے۔ تو اس کے بعد میں جب جبار خلیل صاحب اپنے بہن کے پاس جو ہے تاجدار اماں کے والدہ کے پاس جا کے سمجھائے کہ دیکھو بہت بہترین موقع ہے اور بہت بڑے روحانی اللہ والے ہے، اور ایسے روحانی وجود ملنا مشکل ہے کہ تم جو ہے اپنی بچی کا رشتہ صدیق صاحب سے کرو۔ تو تاجدار اماں کے والدہ جو جبار خلیل صاحب کے بہن ہوتے تھے، تو انہوں راضی ہوئے، راضی ہو کے اپنے بیٹی تاجدار اماں کو پوچھے کہ ایسا آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے، آپ راضی ہے کیا؟ تو آپ سنتے ہی راضی ہو گئے تاجدار اماں۔ حالانکہ تاجدار اماں کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی، اور حضرت صاحب قبلہ عالم کی عمر 43 سال کی تھی۔ مولانا عثمانی صاحب محب السلام ہمیشہ ذکر کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ اماں جان سے 3 حصے زیادہ یعنی 3 حصے زیادہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی عمر تھی، لیکن اماں جان کی کیسی جو ہے محبت ہے کہ آپ بولتے ہی فوراً راضی ہو گئے۔ تو جب راضی ہوئے تو آ کر جو ہے نا سنائے کہ ایسا ہمارے بہن کی بچی ہے، راضی ہے انشاءاللہ نکاح کے لیے نکاح کریں گے۔ تب وہ لوگ جو جبار خلیل صاحب تھے اور سعید احمد صاحب تھے، نذیر احمد صاحب تھے، یہ سب وہاں کے جو اکابر بڑے لوگوں میں سے تھے حضرت صاحب عالم کے ساتھ میں۔ تو طے کرے کہ کس دن شادی کریں گے۔ تو اس میں جو ہے وہی لوگ جو جبار خلیل صاحب ہے، اور وہاں کے جو سعید احمد صاحب ہے، نذیر احمد صاحب ہے، مکی صاحب ہے، اور بہت سے لوگ تھے۔ مسا شریف صاحب بھی دیونہلی کے بنگلور میں آیا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن نکاح جو ہے وہ مقرر کیے، اور 1000 روپے مہر مقرر کیے۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بشارتوں کی جو آپ کے پاس جو ہے پیشن گویاں کالگنان تھے، وہ کتاب نکال کے بتائے دیکھو میرا جو دوسرا نکاح ہوگا وہ پیر کے دن ہوگا، اور اس میں جو ہے 1000 مہر 39 تولے سونا، اور اس وقت جو ہے نا 350 ہن، یہ جو ہے پیشن گوئی میں لکھا ہوا تھا۔ تو اتنی وہ رقم جو 1000 روپے کی جو رقم ہے تقسیم کرے تو 350 ہن ہوتے تھے، یا ایک ہے کہ 40 روپے اور 39 تولے سونا ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی میں نکال کے بتائے۔ اور پیر کا دن بھی میں نہیں طے کرا، پیر کا دن بھی آپ لوگ طے کرے، اور پیر کا دن جو ہے یہ میرا نکاح ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے کالگنان کے اندر۔ یہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ یہ کنڑی کالگنان میں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آپ کے 4 بیویاں ہوں گے، ایک دعوے سے پہلے آئیں گے اور دعوے کے بعد 3 آئیں گے۔ گنگما گورما ಇವರಿಬ್ಬರು، پاروتی کاڑما ಇವರಿಬ್ಬರು۔ تو گنگما گنگما کے بعد میں گورما آئیں گے، اور پاروتی کے بعد کاڑما آئیں گے۔ اس طرح کڑی کالگنان میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے بالترتیب گنگما یعنی گورما کے بعد میں گنگما، اس کے بعد میں پاروتی کے بعد کاڑما۔ یہ حضرت صاحب قبلہ عالم جب پیشن گوئی یہ بتائے تو لوگ جو حضرت صاحب قبلہ عالم کے بیعت کردہ تھے، معتقدین تھے، وہ بہت خوش ہوئے۔ بہرحال جب پیر کا دن آیا تو اس میں وہاں پر کچھ لوگ اماں جان کے جو خاندان کے تھے، تاجدار اماں کے، وہ جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیے کہ بچی چھوٹی ہے اور بڑے ان کو جو ہے نا ایک تو سادھو ہے، فقیر ہے، ان سے شادی کر رہے، یہ ہم جو ہے رشتہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بہت جو ہے نا سخت مخالفت وہاں پر شروع ہو گئی۔ حالانکہ رشتہ طے ہو گیا اور تاریخ طے ہو گئی، اور شام میں نکاح ہے عصر کے بعد، مگر صبح کے وقت میں جب جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور عموماً وہاں پر جو بنگلور علاقہ ہے، صبح دولہے والوں کو ادھر بھی ہے، بہت کم ہے، زیادہ ادھر ہے کہ ناشتے کے لیے دولہے والوں کو وہ ناشتے کے لیے گھر پہ بلاتے صبح ناشتے کے لیے۔ تو وہ کا ایک رواج ہے، ادھر بھی ہے، بہت کم ہے، لیکن زیادہ ادھر جو ہے کرناٹک بنگلور علاقے میں زیادہ سا ناشتے کے لیے دولہے والوں کو گھر پہ بلاتے۔
تو جب جا رہے تھے تو وہ جھگڑا چل رہا اور جو ہے نا پکارا ہو رہا، 40-50 لوگ جمع ہو گئے اور ایک آدمی زخمی ہو گیا، ایک عورت چیختے ہوئے آئی کہ قتل ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ چیخ پکار کر رہے تو ایک آدمی ہے نا وہ زخمی ہو کے بھاگتے ہوئے آئے، گھر میں گیا، پھر وہاں سے تلوار لے کے آیا۔ تو اس کو جب حضرت صاحب خدا عالم جو بھی حضرت صاحب کے ساتھ تھے وہ لوگ پکڑنے کی کوشش کرے، پکڑے تو حضرت صاحب خدا عالم بھی زخمی ہو گئے اور لوگ بھی یہ ہو گیا، بہت ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہ خونہ خانی کا معاملہ ہو گیا اور اس میں جب جو ہے نا پولیس کو بلا لیے، پولیس بھی آ گئی، تو یہ بہت سخت معاملہ ہو گیا۔ تو اب یہی بول رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صاحب علیہ وسلم بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر یہ جھگڑا کس بات کا ہے، کیوں لڑ رہے۔ تو وہ زبان سے شخص کے نکلا کہ جان دے دیں گے، شادی نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صاحب علیہ وسلم سمجھے کہ یہ شادی کے متعلق ہی کچھ جھگڑا چل رہا۔ جب حضرت صاحب علیہ وسلم پیشن گویاں سنا کے بتاتے، بیان کر تقریر کرتے آپ کے، ارے یہ تم لوگ جو ہے نا نادانی کر رہے، یہ تو مودہ نکاح ہے اور 800 سال پہلے یہاں کے کنڑی کالجنان میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بسون گڑی میں یہ بھی بسوا کی گڑی، حضرت صاحب علیہ وسلم بسویشور ہیں اور اسی مناسبت سے محلے کا نام بھی ہے۔ اور وہاں پر وہ جو بسن گڑی ہے اس کی وہ نام رکھنے کی وجہ ہے کہ وہاں پر پتھر کا ایک بسوا ہے، نندی، وہ بڑا جو ہے نا پتھر کا بسوا ہے، مطلب جو ہے نا اسٹیچو، تو اس وجہ سے بھی اس محلے کا نام وہ بہت قدیم دور سے رکھا ہوا ہے، اس مناسبت سے بھی وہ محلے کا نام بسون گڑی ہے، تو بسوا کی گڑی۔ تو یہ فعال کے طور پہ حضرت صاحب قبلہ عالم کا جو پیرانی اماں وہاں پر آپ جو ہے نا پیدا ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں پر گئے، بسویشور یعنی بشارت کے بعد، جن بسویشور آپ کو بشارت ہونے کے بعد گئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے حالات ایسے ہو رہے تھے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم فرمایا کہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے اور کالجنان میں یہ پیر کے دن نکاح ہوں گا، اور میں نکاح بول کے نہیں بھیجا، یہ نکاح جو ہے مقرر کرنے والے جبار خلیل صاحب ہیں، اور آپ لوگ سب جو ہے نا یہ رشتہ لے کے، کئی رشتے آئے تھے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم جو بھی رشتہ آتا تھا آپ جو ہے نا رضامند ہوتے تھے، لیکن وہ ان کی طرف سے ٹوٹ جاتے تھے، لیکن اماں جان کا جو رشتہ، دن، مہر، یہ سب جو ہے نا مقرر ہوا ان لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ بتایا صاحب قبلہ عالم، یہ مودہ 800 سال پہلے لکھا ہوا ہے، تم کتنا بھی اس میں جو ہے نا جھگڑو آپس میں، یہ برابر نکاح ہو کے رہیں گا۔ تو الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب پولیس آئی، سب جو ہے نا ہٹا دیے اور جو سمجھانے والے سمجھائے، آپس میں جو ہے نا رضامند ہو گئے، یہ پورے راضی ہو گئے لوگ، راضی ہو کے پھر عصر میں برابر جو ہے نا صبح کے ٹائم 10 بجے ایسا جھگڑا ہوا تھا، ناشتے میں جب گئے تھے اس پر ٹائم، پھر دوپہر تک سمجھا، اس کے بعد میں عصر تک سب راضی ہو گئے، جو لڑنے والے تھے پونم خان ہو گئے، یہ سب جو ہے آپس میں بہت جو ہے نا مارا پیٹی کر رہے تھے، یہ سب لوگ راضی ہوئے، راضی ہونے کے بعد پھر عصر میں نکاح ہوا اور سب گلے مل رہے۔ تو حضرت عالم فرماتے کہ یہ کیسے جو ہے نا عجب لوگ ہے کہ صبح میں لڑ رہے تھے اور شام تک جو ہے نا گھل مل گئے۔ حقیقی جو لوگ جو ہے مومن صفت ہوتے، ان کے اندر جو ہے نا غصہ، حسد یا دشمنی زیادہ دیر نہیں رہتی، پانی پہ جس طرح لکیر ڈالتے ہی مٹ جاتی، تو اس طرح روحانی اللہ والوں کا جو ہے غصہ، اس لیے شاستر میں لکھا ہوا ہے کہ اتم ایک چھڑکوپسیا مدھے میں گھٹکا دھیم، اتم جو انسان ہے ایک چھڑ جو ہے نا اس کا غصہ رہتا، ہمیشہ غصے میں نہیں رہتا۔ تو عصر میں اماں جان کا نکاح ہوا الحمدللہ۔ تو حضرت علیہ وسلم فرماتے کہ جو صدیوں سے مطلب یہ کہ جو ہے نا سینکڑوں سال سے جو مودہ نکاح جو کالجنان میں تھا، وہ اپنے وقت مقررہ پر پورا ہوا۔ تو بہرحال اماں جان کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا زیادہ بچے والے ہوں گے، تو اماں جان کے بطن سے 14 بچے ہوئے، اماں جان کے حاجرہ تاجدار اماں کے، حالانکہ دوسرے طاہرہ اماں جان ہیں، طاہرہ اماں جان کو 3 بچے ہوئے تھے، 2 لڑکیاں ایک لڑکا ہوا تھا، ایک لڑکی کا لڑکا انتقال ہوا، لڑکے کا نام محمد حسین تھا، زینب اماں کے، ان کا انتقال ہے۔ ایک لڑکی جو ہے نا وہ بالکل اس میں ابھی طول میں سے اس میں جو ہے نا وفات ہوئے پیدا ہوتے ہی۔
لیکن طاہرہ بیگم جو ہے نا وہ باحیات تھے. اور حاجرہ اماں کے 4 بچے تھے، 3 مرد بچے تھے، 1 عورت بچی تھی. تو 2 مرد بچے جو انتقال ہو گئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، نے سید امانت حسین صاحب، صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب، اور سیدہ زاہدہ بیگم صاحبہ اماں جان، یہ جو ہے نا حیات رہے. اور فاطمہ اماں جان کے بھی جو ہے نا 2-3 بچے تھے، تو ایک ہی بچی 2 بچے تھے، انتقال ہو گئے، ایک ہی حیات رہے. لیکن زیادہ جو بچے جن کے تھے وہ تاجدار اماں تھے. 14 بچے تھے آپ کے، اور 8 بچے آپ کے باحیات رہے. 6 بچوں کا انتقال ہوا اماں جان کے. اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اس کا پورا جو ہے حضرت صاحب قمر شجرا جو ہے تحریر فرمائے کہ کس اماں کے کتنے بچے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اماں جان کے زیادہ بچے ہوں گے، یہ تو حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے کہ زیادہ بچے ہوں گے یہ تو کوئی آدمی پہلے ہی طے نہیں کر سکتا، یہ تو شادی کے بعد طے ہونے والا معاملہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا زندگی میں بچے تولد ہوتے. تو آپ کے بطن سے 14 بچے ہوئے، یہ بھی جو ہے پیشن گوئی میں لکھا ہوا تھا گنگیشوری اماں کے. تو بہرحال حضرت صاحب خدا عالم جب بنگلور میں تھے وہیں پہ آپ کا نکاح ہوا. دعوے کے 3 سال بعد وہاں سے پھر صاحب خدا عالم، کیونکہ یہ کرناٹک کے علاقے میں تبلیغ کرنا تھا، وہاں پر بنگلور وغیرہ میں بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی. ٹمکر میں، بنگلور میں بہت زیادہ مخالفت ہونے کی وجہ سے حضرت صاحب خدا عالم ادھر حیدرآباد جو ہے نا منتقل ہوئے. حیدرآباد کو آنے کے لیے یہاں پر مین عثمان علی خان آصف جاہ صاحب سے ملاقات کیے. تو یہاں پر ٹیک کی مسجد میں حضرت صاحب خدا عالم پہلے انجمن قائم کیے یوسفین درگاہ کے پاس. وہاں پر حضرت صاحب خدا عالم مکان تھا. حضرت صاحب خدا عالم کے وہاں پر ایک مکان بھی بنا تھے، حالانکہ وہ مسجد تھی، ٹیک کی مسجد، لیکن وہ بہت سا کھلا علاقہ تھا، وہاں پر گھر بھی تھا حضرت صاحب خدا عالم کا. تو تاجدار اماں کو حیدرآباد حضرت صاحب خدا عالم منتقل کرے. اور جب جو ہے حضرت صاحب خدا عالم کا نکاح ہونے کے فوری بعد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب قائم مقام مبلغ اسلام، آپ کی جو ہے نا ولادت ہوئی. اماں جان کی جو شادی ہوئی وہ جو ہے 28 ذی الحج کو ہوئی، 28 27 28 ذی الحج کو. تو اس کے فوری بعد محرم تھا، اس لیے بھی تیزی سے شادی ہوئی فرمائے حضرت صاحب خدا عالم. تو اس کے بعد میں جب 9 مہینے میں رمضان میں 7 رمضان کو آپ کی جو ہے نا ولادت ہوئی. تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب خدا عالم جب حبلی کے علاقے میں تھے، حبلی کے پاس جو ہے نا ایک شہر میں تھے، تو وہاں پر حضرت صاحب خدا عالم کی آواز آتی کہ منگل کے دن بیٹا دوں گا، کام تیرا بیٹا دے گا. تو یہ جو ہے ہونگل، حبلی کے بعد ہونگل جو ہے نا شہر ہے، وہاں پر تھے حضرت صاحب خدا عالم ہونگل میں. تو آپ کو بشارت ہوئی، آواز آئی کہ منگل کے دن بیٹا دوں گا، کام تیرا بیٹا دے گا. تو 9 مہینے میں آپ جو ہے نا تولد ہوئے. تو یہ بھی بہت جلدی حضرت صاحب خدا عالم فرماتے کہ فوراً آنا تھا ضیاء، شادی ہوئی تیزی سے. تو یہ بشارت بھی پوری ہونا تھا، اس لیے تیزی سے شادی ہوئی. کیونکہ محرم شروع ہونے والا تھا، 2 دن میں محرم شروع ہوتا تھا، اس وجہ سے بھی جلدی جو ہے وہاں کے لوگ شادی کرے. تو یہ جو ہے تیزی سے ہونا بھی ایک بشارت کی بنا پر بھی تھا. تو جب حضرت صاحب قبل عالم 9 مہینے میں آپ صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب تولد ہوئے، بنگلور میں ہی تھے اماں جان، بسن گڑی میں، وہیں پر آپ کی بات. اور نام بھی حضرت صاحب قبل عالم یعنی پیرانی اماں کے نانی جو ہے وہ نام رکھے، والدہ کہ ضیاء الحسن نام رکھے. ضیاء الحسن یعنی جو ضیاء کے معنی بھی منجان کنڑی کالگنان میں منجانے، یعنی صبح کی جو کرن ہوتی، صبح کا جو سی روشنی، اس کو جو ہے منجانے صبح کو منجانے بولتے کنڑی میں. تو آپ جو ہے نا ضیاء کے معنی بھی روشنی کے ہوتے، ضیاء جعل الشمس ضیاء یعنی سورج کی جو ہے نا وہ روشنی کو کہا. تو بہرحال آپ تولد ہوئے بنگلور میں.
اس کے بعد حضرت صاحب اللہ علیہ یہاں پر حیدرآباد منتقل ہوئے، 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد میں حیدرآباد آئے۔ تو یہاں آنے کے بعد میں ٹیک کی مسجد میں رہے، تو اسی اسنا میں حضرت صاحب اللہ علیہ کیونکہ حیدرآباد سے پہلے رائچور میں انجمن قائم کیے تھے، بعد میں حیدرآباد آئے، بنگلور سے رائچور، رائچور سے حیدرآباد۔ تو جب رائچور میں تھے تو حضرت صاحب اللہ علیہ جو ہے وہاں پر حاجرہ اماں سے نکاح ہوا۔ یہ بھی پیشن گوئی میں لکھا ہوا تھا کہ منگل کو حاجرہ اماں سے نکاح ہوں گا، حالانکہ پہلے رشتہ کرے تھے حاجرہ اماں کا، مگر وہ حالات نہیں بنے اس وقت میں، کچھ لوگ مخالف ہوئے اور بہت سخت جو ہے نا خلاف ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت صاحب علیہ کئی خطوط بھی ہے حضرت عالم کے کہ رام درگ میں جب یہ نکاح کے لیے آپ لیٹرز وغیرہ ان کو بھیج رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو وہاں کے لوگ جو ہے یہاں آئے تو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، شادی نہیں ہونے دیں گے، یہ ایسے سخت جو ہے نا جملے لکھنے کی وجہ سے حضرت صاحب علیہ بنگلور میں تھے اور وہاں پر تاجدار اماں سے نکاح ہوا۔ لیکن حاجرہ اماں جو ہے حضرت صاحب عالم کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے تھے، آپ سے ہی نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے بار بار اپنے بھائی اور اپنے جو رشتہ دار ہے ان سے اصرار کرتے تھے۔ تو اس بنا پہ ایک مرتبہ ٹمکر میں بھی آئے تھے اماں جان نکاح کے ارادے سے، تو اس وقت بھی حالات نہیں بنے۔ تو حضرت صاحب اللہ نے فرمائے کہ یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ واپس چلے جاؤ، پھر دیکھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جب واپس چلے گئے تو دوسری مرتبہ رائچور آئے، اپنے بھائی اور بھاوج وغیرہ بہت سے لوگوں کو لے کے آئے۔ تو حضرت صاحب عالم اس وقت میں چیتاپور میں تھے، تو وہاں سے تار آیا رائچور سے کہ آپ جو ہے ہاں یہاں پر حاجرہ بیگم آئے ہوئے ہیں رائچور، آپ فوراً آئیے۔ وہاں کے جو ہمارے جماعت کے جو منتظمین تھے حضرت صاحب عالم کو تار کیے۔ تو بہرحال جب حضرت صاحب عالم رائچور گئے اور راستے میں جب یہ سوچے کہ کیا بات ہے انجان جگہ حاجرہ بیگم کیوں آئے اپنے رشتہ داروں کو لے کے، تو جب غور کرے تو منگل کا دن تھا۔ تو حضرت صاحب عالم یہ یقین کیے کہ آج جو ہے یہ منگل ہے، وہ شاید نکاح کے ارادے سے آئے ہوں گے، ضرور آج نکاح ہونے والا ہے۔ تو جب رائچور پہنچے تو حقیقی معنوں میں وہ اسی ارادے سے آئے تھے۔ تو وہاں پر منگل کے دن جو ہے حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے یا منگل کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دن ہوتا تو میں ہرگز نکاح نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بنا کے لے کے آیا ہے اور پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے، اس وجہ سے آج ضرور ہوں گا۔ تو جب آپ آئے تو اسی مصمم ارادے سے آئے تھے۔ تو منگل کو ہے نا حاجرہ اماں کا نکاح ہوا رائچور میں، مولوی نور الحسن صاحب حضرت صاحب علیہ وسلم کے بیعت کردہ مبلغ اسلام، ان کی جو ہے نا مکان میں تھے، وہیں پر اماں جان کا نکاح ہوا حاجرہ اماں کا۔ تو حاجرہ اماں کو بھی یہاں پر حضرت صاحب علیہ وسلم لے کے حیدرآباد میں یہ ٹیک کی مسجد میں، دونوں اماں ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مکان جو اس میں ٹیک کی مسجد میں تھا، حجرے تھے اندر مکان، تو وہاں رہتے تھے۔ اور صاحبزادہ سید امان حسین صاحب مبلغ اسلام بھی آپ جو ہے نا وہیں پیدا ہوئے ٹیک کی مسجد میں 1930 میں، 1930 میں۔ تو 2 سال پہلے 1928 میں صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب کی ولادت ہوئی، اور 1930 میں صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ آپ کی جو ہے نا ولادت ہوئی۔ تو بہرحال اماں جان کے متعلق جو ہے نا حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت مدبر اور بہت جو ہے نا سیاست کا ملکہ تھا، اور آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اور جو ہے نا حضرت صاحب علیہ وسلم تبلیغ سے جس طرح حضرت صاحب علیہ وسلم اور مبلغین تبلیغ کا جذبہ رکھتے تھے، اماں جان کے اندر بھی یہی جذبہ تھا تبلیغ اسلام کا۔ تو یہاں پر بہت سے جو جماعت کے امور تھے اماں جان کے سپرد اماں جان جو ہے نا بہت حصے ادا کرتے تھے، اور جب خاص کر جب حضرت صاحب علیہ وسلم ہجرت کیے، یہ کیونکہ تبلیغ کا دور کے بعد میں 1935 میں پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت میں بھی جو ہے تمام مبلغین مبائن بنگلور کے، چک منگلور اور ادھر کے حیدرآباد علاقے کے تمام جو ہے مبلغین و مبائن ہجرت کے لیے روان ہوئے۔ تو اماں جان بھی ہجرت میں تھے، اور اس وقت جو ہے نا صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب بھی تھے، اور 3 بچے تھے اماں جان کے جب ہجرت میں یہاں سے آزاد علاقے میں گئے۔ تو
جب حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، کیونکہ پہلی ہجرت 1935 کی تھی، تو حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مباینوں کو خطوط لکھے کہ میں آج کے دن بیعت لیا تھا تم لوگوں سے، اور تم جس حالت میں ہیں اس حالت میں جو ہے نکلو، ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ تو مبلغین کے وفود الگ الگ جو ہے نا وفد بنا کے حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم اسمس یعنی جو آزاد علاقے میں یاغستان کو ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ تو مولوی سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہاں سے جو ہے ہجرت کے لیے نکلے، اور مبلغین کے 4 5 3 3 ایسے گروپ بنا کے الگ الگ جو ہے یہاں سے بھیجے حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایبٹ آباد کے پاس حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایبٹ آباد تک، وہاں سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد پھر دوسری جو ہجرت تھی وہ 1936 یعنی دوسرے ہی سال 1936 میں ہجرت کی۔ تو اس میں حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کچھ مالی امداد کے لیے حیدرآباد آئے تھے۔ حیدرآباد آنے کے بعد یہاں سے حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا انگریزی حکومت تھی، ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ جو ہے یاغستان جا رہے، تو انگریز آپ کے اس پہ جو ہے نا وارنٹ نکالے کہ ان کو گرفتار کر کے جانے نہیں دینا یاغستان کو۔ تو جب یہ جو ہے سخت پیرا لگ گیا آپ پر، تو آپ حیدرآباد سے واپس یہاں پر مالی امداد لے کے پھر حیدرآباد سے ہی دہلی جانا تھا، لیکن حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم بنگلور جا کے بنگلور سے یہ بیلگام، ہبلی اور اجمیر، رواڑی ہوتے ہوئے اس طرف سے لاہور نکل گئے، یعنی ہجرت کے لیے۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت سید قاسم صاحب مبلغ اسلام تھے۔ تو بامبے گئے، بامبے جانے کے بعد بامبے میں لباس وغیرہ بدل کے گئے۔ تو وہاں پر بہت سے جو مبلغین الگ الگ جو ہے طریقے سے ہجرت کیے تھے۔ تو تاجدار اماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کرے، حاجرہ اماں بھی ہجرت میں تھے، اور تاجدار اماں بھی تھے، فاطمہ اماں بھی تھے۔ فاطمہ اماں ٹمکر سے جو ہے چکبلاپور تک آئے، وہاں پر نندی ہل بلکہ وہاں پر آنے کے وہاں سے واپس ہوئے، کیونکہ گرفتار ہو گئے تھے سب جو ہے نا، جو جہاں آئے وہیں رک جاؤ، واپس چلے جاؤ، حضرت ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا تھا۔ تو لیکن تاجدار اماں جو ہے یہ دریائے اٹک تک جو ہے نا گئے، اور حاجرہ اماں پورے اسمس جو ہے نا میر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ یاغستان میں داخل ہوئے۔ یہ تاجدار اماں آپ جو ہے دریائے اٹک بلکہ ہے صوبہ سرحد کے پاس، تو وہاں پر آپ کو روکا گیا۔ تو روکے جانے کے بعد گرفتار ہوئے۔ تو کچھ مبلغین بھی تھے آپ کے ساتھ، اور لے کے جا رہے سب کے۔ تو وہاں پر جب گرفتار کرے تو آپ کو آگے نہیں جانے دیے، ایک پولیس والے کے مکان پر جو ہے نا لا کے رکھے، گرفتار کرے بچے وغیرہ۔ تو جب جو ہے اماں جان وہاں پر بہت تکلیف سے ہے، بہت ایسا خلان فرماتے کہ بڑے مصیبت اور جو ہے نا تکلیف سے آپ جو ہے نا بچوں کو ساتھ لے کے، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آپ اتنے بڑے بڑے پہاڑ عبور کرتے ہوئے ہجرت کرنے کا ارادہ لے کے آئے۔ تو وہاں پر گرفتار ہوئے، تو دریائے اٹک جو ہے وہاں پر آپ کو گرفتار کر کے واپس لے کے گئے۔ تو وہ ایک ایسا دروازہ ہے یاغستان کے لوگوں کا ہندوستان میں آنے کے لیے۔ یہ ہمیشہ انگریز یا جو بھی اس سے پہلے جو حکومتیں، بڑے بڑے حکومتیں تھے، تو وہ پٹھانوں کو ہندوستان میں آنے کے لیے، قید کرنے کے لیے ایک دریا اٹک کا جو ہے ایک پھاٹک تھا دوسرے بانے میں، وہاں سے ادھر ہندوستان میں آتے تھے۔ تو وہ جب اماں جان کو روکے تو وہ جو ہے دریا وہ جو اٹک جو تھا وہاں جو راستہ تھا وہ راستہ ختم ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان اور پاکستان آزادی کا جب معاملہ ہے، تو ہندوستان پاکستان الگ ہو گئے آزادی کے بعد۔ الگ ہونے کے بعد میں جو اب وہ جو اٹک کا جو علاقہ تھا وہ پاکستان میں آ گیا۔ پاکستان میں آنے کی وجہ سے اب پاکستان، کیونکہ یاغستان کے لوگ بھی مسلمان ہیں اور یہ پاکستان یہ بھی لوگ مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اس کو دروازہ نہیں بنائے، بلکہ وہ دروازہ کھلا کر دیا، وہ آزادی سے ادھر پاکستان وغیرہ میں آتے رہتے۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو انگریز جب بند کر کے رکھے تھے اور لوگوں کو ادھر آنے کے لیے، یہ اماں جان کا ایک معجزہ ہے، تاجدار اماں کا، جس کی وجہ سے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ ورنہ انگریز یا ہندوستان کی جو حکومت کے جو راجہ مہاراجہ جو لوگ تھے، وہ ادھر آ کے پٹھان گڑبڑ کرتے، بلکہ وہ لوگوں کو وہاں تک اس کی حد جو ہے انڈیا کی جو سرحد ہے
وہ صوبہ سرحد تک تھی، صوبہ سرحد یعنی دریا اٹک تک تھی، اب ختم ہو گیا. اب ادھر جو ہے نا یہاں پر ہندوستان کی جو سرحد ہے وہ واگھا باڈر تک ہے، یعنی پنجاب آدھا پنجاب ادھر ہو گیا، آدھا پنجاب ادھر ہو گیا. تو وہ جو بالکل جو ہے نا جو گیٹ بنا کے رکھے تھے وہ گیٹ ختم ہو گیا اما جان کے وہاں جانے سے. یہ حضرت قبلہ عالم فرمائے کہ اما جان کا جو ہے نا معجزہ ہے. تو اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم اما جان کی بہت جو ہے نا تعریف کیے کہ جس کے اولیاء جس کے قدم بوس ہوا کرتے ہیں بن کے گنگیشوری فاتح اٹک ہونا تھا. یعنی اما جان جو ہے مبلغین کو لے کے چلنے میں، جماعت کو لے کے چلنے میں، جب حضرت صاحب قبلہ عالم جیل میں تھے تو حضرت صاحب قبلہ عالم جاتے ہی دوسرے دن جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم لکھے کہ مختار خانقاہ سرور عالم یہاں کے پورے جو انتظامات ہے، کیونکہ چھوٹے بچے تھے، بڑے 18 سال سے لے کے 80 سال کے ضعیف جو بھی تھے وہ پورے جیل میں تھے. یہاں پر جو ہے بڑے لوگ کوئی نہیں تھے انجمن میں. اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم یہاں کے جو انتظامات ہے، یہاں کا جو نظام ہے وہ اما جان کے حوالے کیے مختار خانقاہ سرور عالم. تو یہ جو بھی لوگ آتے تھے حضرت صاحب قبلہ عالم کے پاس لے کے جانا بیعت کرانے کے لیے، بہت سے لوگوں کو حضرت صاحب قبلہ عالم کے پاس لے کے جا کے اما جان بیعت کرے جیل میں. خاص کر خواجہ خضر صاحب ہمیشہ جو ہے نا پے کرتے تھے کہ اما جان لے کے جا کے بیعت کرائے. اسی طرح ہمارے اسماعیل صاحب، بہت سے لوگ، اسماعیل سید اسماعیل صاحب، اما جان جو ہے ان کو اصغر علی صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں، ان کو بیعت کرے. بہت سے لوگوں کو اما جان جمعہ جو ہے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو حضرت صاحب قبلہ عالم سے ملاقات کرتے تھے، بیعت کراتے تھے لوگوں کو. تو اما جان جو ہے یہاں پر انجمن کا جو نظام ہے اس میں بہت جو ہے نا دیکھ ریکھ کرنا، مبلغین کے عورتیں جو بیویاں تھے وہ سب مبلغین جیل میں تھے، ان کے انتظام کرنا. جو بچے تھے حضرت صاحب قبلہ عالم کے نور اللہ حسینی صاحب اور بھی دوسرے نوجوان بچے تھے، ان کو جو ہے کوئی اناج کا انتظام کرنا، ان کے گھروں میں جو ہے اناج پہنچانا مبلغین کے گھروں میں. تو یہ پورے دیکھ ریکھ جو ہے اما جان کرتے تھے یہاں پر مختار خانقاہ سرور عالم. اور نائب مختار خانقاہ ملی سید رسول صاحب رہا ہونے کے بعد ملی سید رسول صاحب کو نائب مختار خانقاہ بنایا گیا تھا. تو بہرحال یہ اما جان جو ہے جس طرح یہ حضرت صاحب قبلہ عالم جماعت کے اکابر مبلغین پورا جماعت کے نظام کو چلاتے تھے، اما جان بھی جو ہے نا اسی طرح یہاں پر قائم کرنا درس قرآن کے لیے، خطبوں کے لیے، یہ سارے چیزوں کے لیے جو ہے یہاں پر مبلغین بھی رہا ہو کے آئے بعد میں. لیکن سب یہاں پر بچے تھے جب حضرت صاحب قبلہ عالم جیل میں گئے. تو اس کے بعد میں جب دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مبلغین رہا ہوتے گئے تو پھر حضرت صاحب قبلہ عالم پیرانی اماں کے ساتھ بہت سے مبلغین کو یہاں کا نظام اور یہاں کے حالات اور چلانے کے لیے مبلغین کو بھی منتخب کرے. جس طرح چندہ حسینی صاحب کو حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے کہ کچہری وغیرہ کے معاملات ہیں تو ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھی تھے غلام احمد صاحب صدیقی، ان کو جو ہے نا کورٹ کچہری کے کیا بھی معاملات ہے تو ان سے، اور محلے کے معاملات ہے تو چندہ حسینی صاحب سے، اور نماز کے لیے، نماز کی اخلاق کی درستگی کے لیے مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام دربان رسول اللہ، آپ کو جو ہے نا یہ تمام ذمہ داریاں حالانکہ یہ مبلغین بھی جیل میں تھے پہلے، لیکن رہا ہونے کے بعد میں اما جان جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم ان کو یہ ذمہ داریاں جو ہے نا تفویض کرے، آپ کو جو ہے نا دیے. تو ان سارے چیزوں کو جو ہے نا لے کے اما جان چلتے تھے یہاں پر خانقاہ کے اندر. کوئی بھی اگر کمی پیشی ہوئی، جھگڑے وغیرہ بھی ہوئے تو اما جان جو ہے نا ان کا فیصلہ کرتے تھے. مبلغین کا بہت اہتمام کرنا، خاص کر ہمارے بہادر خان صاحب مبلغ اسلام یہیں پر رہتے تھے. اما جان جو ہے نا ایک توشہ بنا کے دیتے تھے. حضرت صاحب قبلہ عالم ترمل گری جیل میں تھے اس وقت میں، شروع میں ترمل گری جیل میں تھے حضرت صاحب قبلہ عالم. روزانہ یہاں سے ترمل گری کو ٹفن جو ہے نا بھیجتے تھے، بہادر خان صاحب مبلغ السلام لے کے جا کے دیتے تھے. بہرحال آپ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن بیوی کو یہ جو ہے تنبیہ کرے کہ آپ رونا نہیں، خاموش بیٹھو، میں ٹفن حضرت صاحب قبلہ عالم کو توشہ دے کے آ رہا ہوں. تو جب ٹفن لے کے گئے پیرانی اماں کے پاس سے، تاجدار اماں کے پاس سے، جانے کے بعد ان کے اہلیہ رو رہے تھے تو اما جان آگے دیکھے
دیکھنے کے بعد میں بچہ انتقال ہو گیا. ارے بچہ بولا نہیں, انتقال ہوا, بلکہ ٹفن دے کے میں دوسروں کو دے کے بھیجتی تھی نا. تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی جو ہے نا بالہانہ محبت تھی. بچہ انتقال ہوا لیکن آپ کو ٹفن دینے کے لیے دوسرے نے میں جا کے دینا, یہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا, اپنی آل اولاد سے ہر چیز سے زیادہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مبلغین کو تھی. تو بہرحال تاجدار اماں جب آ کے دیکھے, ایسے بہت سے چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیرانی اماں یہاں کے پورے گھروں میں, یہاں تک کہ تاجدار اماں جان کسی کے گھر میں اگر ڈیلیوری ہے تو خود اماں جان جا کے جو ہے نا, خاص کر قاسم علی صاحب مبلغ اسلام جب جو ہے دورے پہ چلے گئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دورے کو بھیجا. دورے کو جاتے کیا با تو آپ جاتا ہوں بولے تو بھیجا دیا 8 آنے 4 آنے کچھ دے کے. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے اہلیہ کی جو ہے نا ڈیلیوری کا معاملہ ہے, تو اماں جان کو لے کے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اماں جان جو ہے نا جا کے ڈیلیوری کرے. تو اس طرح یہ پورے مبلغین کے گھروں کا ایسا انتظام کرتے تھے اماں جان, اور ایسا جو ہے نا درد کے کوئی کھائے نہیں. تقریباً لوگ تو اماں جان کے گھر میں لنگر چلتا تھا, لنگر جو ہے کھانا کھاتے تھے. جو مجرد جو مبلغین ہے جن کا گھر نہیں تھا وہ بھی اماں جان چندہ وغیرہ لا کے دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اماں جان کے پاس لنگر, یہیں پہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے خاص کر. تو کئی لوگ جو ہے وہ اماں جان کے پاس ہی رہتے تھے, خاص کر سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام کے 2 بہنیں تھیں, ایک صفدری بیگم اور عظمت النساء بیگم. یہ 2 بہنیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہتے تھے. اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا رہنا. ہمارے مستان صاحب حامل رخ سوداگر, وہ بھی جو ہے نا چھوٹے بچے تھے, وہ ہم اماں جان کے پاس ہی رہتے. تقریباً لوگوں کو آپ سنیں گے تو اماں جان, حاجرہ اماں جان کے پاس بھی بہت سے نو مسلمین اور بہت سے لوگ مہمان وغیرہ, ایک مہمان خانے کے ایسا لنگر کی جیسے چلتا تھا. اور تاجدار اماں کے پاس بہت زیادہ لوگ جو ہے لوگوں کا آنا جانا. اور اس کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جیل میں جب آتے تھے ہر ضرورت کی چیز اماں جان جو ہے یہاں سے لے کے جاتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے, کھانے پینے کا معاملہ اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے اماں جان انتظام کر کے لے کے جاتے تھے. اور کورٹ کچہری کے معاملے میں بھی جا کے جو ہے نا پولیس والوں سے ملنا, عدالتوں سے وکیلوں سے ملنا, یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ جمہوریہ ایک مضمون لکھے کہ یہاں پر 1950 میں جمہوریت کا آغاز ہوا, اس سے پہلے جمہوریت کے لیے لوگ جو ہے نا دوڑ دھوپ کر رہے تھے. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 جو ہے لوگوں کو منتخب کر کے, صفدری بیگم, تاجدار اماں جان, سید رسول صاحب, مولانا محمد علی قریشی صاحب مبلغ اسلام, مولانا محمد علی قریشی صاحب کو اپنا نائب بنا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کو, سید رسول صاحب کو اور صفدری میں, یہ 4 جنوں کو حضرت صاحب دہلی بھیجے. دہلی جا کر جو ہے وہاں پر حکومت کے ایوان حکومت ان سے مل کر جو ہے وہاں پر جا کے جمہوریت کا کیا جو ہے لائحہ عمل ہونا چاہیے, یہ سب جو ہے پنشانتی مارک, یہ سب وہاں پر جا کے اماں جان اور مبلغین سنائے. اور اسی میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان لکھتے ہیں کہ قبل عالم نے پے وحدت ملک بھارت, یہ اماں جان فرما رہے کہ قبل عالم پے وحدت ملک بھارت, شانتی مارگ کے پنچ تتو بتا کے چھوڑا. تو جمہوری نظام میں یہ پنچ شانتی مارگ کا مضمون بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے, وہاں پر بیان کرے جا کے. اور جب اماں جان اور جو ہے مولانا قریشی صاحب مبلغ اسلام جب جمہوری جو ہے نا تحفہ جمہوریہ مضمون لے کے گئے دہلی میں, یہاں سے جب نکل رہے تھے تو بارش آیا, دہلی پہنچے وہاں پر بارش آیا, پھر دہلی سے حیدرآباد آئے, پھر یہاں پر بارش آیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو نشان میرے ساتھ ہے اور میرے نائب کے ساتھ بھی وہی جو ہے نا نشان ہے. تو یہ جو وفد 4 جو ہے نا افراد پہ مشتمل وفد تھا, اس میں اماں جان بھی تھے. تو تبلیغ اسلام کے کام میں اور جو ہے کورٹ کچہری کے معاملے میں صف اول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاجدار اماں رہتے تھے. اور وہاں پر وکیلوں سے ملنا اور پولیس والوں سے ملنا, یہ سارے چیزیں جو ہے اماں جان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں رہنے کے بعد جو ہے نا انجام دیے, حالات کو, یہاں کے حالات کو سدھارے. تو یہ انسان کے اندر یہ درد جو ہے نا بہت کم ہوتا, بہت ضروری ہے کہ جماعت کو لے کے چلنے کے لیے خالی صرف جو ہے نا زبانی باتیں بولنے سے انسان متحد نہیں ہوتے, یہ سارا قربانی کی ضرورت ہوتی.
ایک ایک گھر میں جا کے اما جان وہاں کی خبر گیری کرتے تھے. کوئی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے نا اپنے گھر سے لے کے جا کے مبلغین کے گھروں کے اندر انتظام جو ہے نا کرتے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے اما جان کے جو خدمات ہے، حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے کہ آپ جو ہے نا دیکھنے کے لیے عورت ہیں، لیکن مرد کا جو قلندرہ فرمائے حضرت صاحب قبلہ عالم، قلندرہ دنیا سے بے نیاز، دنیا سے بالکل جو ہے نا کوئی تعلق نہیں. ایسے ایسے اما جان کے اوپر مصائب آئے، مصیبتیں آئے، اور یہ بھی کہ آپ جو ہے نا آپ کی شادی 14 سال کی عمر تھی، آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد 2 سوکن آپ کے اوپر آئے، اس پر بھی جو ہے آپ جو ہے نا خندہ پیشانی سے کوئی یہ نہیں کرے. ابتدا میں تھوڑے سے ناراض ہوئے، اور اما جان کیونکہ دوسرے لوگ زیادہ بھڑکانے والے بھی زیادہ رہتے، اما جان کے اندر وہ چیز نہیں تھی، اس اصول اسلام پر چلنے والے تھے آپ. لیکن کچھ لوگ جو ہے ارے آپ اتنے کم عمر نوجوان شادی کرے، اس کے بعد بھی حیدرہ بیگم سے شادی کرے، پھر فاطمہ بیگم، دونوں بھی بڑے عمر کے، تاجدار اما جان سے بڑی عمر والے، تو ان سے نکاح کرے. تو یہ ناراض حضرت اما جان کچھ دن کے لیے ناراض ہوئے، بنگلور چلے گئے. لیکن جب معاملہ جو ہے خواب و بشارتوں کی بنا پر بتایا گیا، سمجھایا گیا، حضرت فرمائے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھا ہوا تھا اور یہ موعودہ معاملہ ہے، تو پھر تھوڑے دن میں اما جان جو ہے نا واپس آ گئے. حالانکہ تاجدار اما کے والدہ اتنے سخت ناراض ہوئے، حضرت کو لیٹر لکھے کہ تم جو ہے میری بیٹی کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، ورنہ ہمارے بیٹے جو ہے نا تمہارے خون کے پیاسے تم کو قتل کر دیں گے. یہ بولنے کے باوجود بھی جو ہے حضرت صاحب عالم ڈرے نے، برابر بنگلور گئے، جا کے جو ہے نا ملاقات کرے، اما جان سے ملے. جب بات چیت جو ہے نا ہوئی تو نارمل ہو گیا معاملہ، پھر واپس حضرت صاحب عالم کے ساتھ واپس آ گئے تاجدار اما جان. تو غصہ جو ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد میں جب کیونکہ روحانی انسان کا کمال یہی ہوتا، وہ غصہ جو ہے ہمیشہ بھر کے نہیں بیٹھتے، بلکہ جو ہے مسئلہ سامنے آ گیا، اللہ جو ہے کچھ بشارتیں دکھایا، یا جو ہے نا ان کو حقیقت سمجھ میں آئے، تو فوراً وہ جو ہے نا شیر و شکر ہو جاتے. تو اس طرح حضرت صاحب عالم کے جو ہے ساتھ دینے میں اور ہر معاملے میں حضرت صاحب عالم کے جو ہے نا شانہ بشانہ ہو کے حضرت صاحب پیرانی اماں خدمت انجام دیے، اور حالات کو یہاں کے جو ہے یہاں تک کہ مبلغین، بڑے بڑے جو ہے نا مبلغین جو ہے وہ اما جان کے ہر حکم پہ لبیک لبیک بولتے تھے. اور اما جان حضرت صاحب عالم کے اصول کو قائم کرنے کے لیے جو بھی مبلغین کو لے کے چلے یا جماعت کو لے کے چلے، تو حضرت صاحب عالم کے اصول کو قائم کرنے کے لیے مبلغین کو جو ہے نا احکامات دیے، مبلغین سے خدمت لیے. یہ نہیں کہ حضرت صاحب عالم کے خلاف کوئی کام کر کے مبلغین سے اپنے خدمت کرائے، ایسا نہیں تھا معاملہ، بلکہ جو ہے اصول اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، انجم میں قائم کرنے کے لیے مبلغین سے خدمت لیے. تو بہرحال یہ جو ہے تاجدار اما جان کے بہت جو ہے نا بلند اخلاق اور بلند جو ہے نا آپ کے خدمات ہیں. جو صاحب عالم آپ تحریر فرمائیں کہ اتنے الزامات بھی لگائے آپ کو، اما جان کو، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر ایسا جذبہ ایمان پیدا ہوا کہ حضرت صاحب عالم فرماتے کہ آپ کو جو ہے ناحق جو ہے نا یہاں بدنام کیے، اور اس بدنامی میں محمد حسین جو حضرت عالم کے دامادی تھے کہ پیش رہ کے جو ہے بدنام کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نیک پاک دامن عورتوں کو جو ہے وہ بشارتوں کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے الزامات کو بری کرتا ہے. حضرت عالم دعا کہ یہاں تک کہ حضرت عالم فرماتے کہ میں جو ہے نا چھوڑ دیا تاجدار اما کو ان کے والدہ کے پاس، اور دعاؤں میں لگا رہا کہ یہ نیک عورت ہے لیکن لوگ جو ہے بدنام کر رہے ہیں. تو حضرت صاحب عالم بشارت میں دیکھتے، بشارت میں اما جان نظر آ رہے ہیں، کاہو کا لباس ہے، جبہ جو ہے نا کاہو کا ہے، اور ہرا امامہ ہے، اور جو بیچ میں جو قلعہ ہے، قلعہ وہ جو ہے نا قلعہ زرین، یعنی جو زرین جو ہے نا سنہری رنگ کا ہے، اور امامہ ہرا امامہ، اور گیروا لباس. یہ لباس میں دیکھے حضرت صاحب عالم، دیکھنے کے بعد جو ہے آ کے حضرت صاحب عالم کے سامنے بیٹھ گئے اما جان. تو یہ بشارت دیکھنے کے بعد حضرت صاحب عالم فرماتے کہ ہمارے پاس انتہائی جو ہے نا تقوی کا لباس گیروا لباس ہے. جب اس لباس میں اللہ تعالیٰ تاجدار بیگم کو بتایا تو میرے پاس کوئی جو ہے نا آپ کے اوپر شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی. فرمائے پھر جو ہے آپ بشارت میں دیکھیں کہ آپ کی جو بائیں آنکھ جو ہے نا کانی ہے، یعنی الٹی آنکھ، لیفٹ جو ہے نا آئی، تو وہ
اس سے حضرت صاحب خدا عالم یہ فرما رہے کہ ان کے اندر دنیا داری نام و نشان کو نہ تھی، کوئی دنیا داری آپ کے اندر نہیں تھی، دنیا بالکل جو ہے نا آپ کی جو ہے نا یہ ختم تھی۔ تو یہ جو ہے نا حضرت صاحب خدا عالم فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر اسلام کی محبت ایسی جو ہے نا بھری ہوئی تھی کہ دنیا کی ساری دولت اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور جو ہے نا غربا کے لیے، اور جو ہے نا محتاجوں کے لیے، اور مبلغین کے لیے لٹانے کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ تو لنگر خانہ حسا خلان لکھے ہوئے کہ خطادار بیگم کے گھر میں حسب دستور جو ہے نا لنگر خانہ چلتا رہے، لنگر خانہ چلتا تھا، پکانے والے پکاتے تھے، کھلاتے تھے، مہمان آتے تھے، کثرت سے جو ہے نا مہمان اما جان کے پاس آتے تھے، تاجدار اما جان کے پاس۔ تو بہرحال آخری ایام میں بھی حضرت صاحب قبل عالم تاجدار اما جان کے پاس جو ہے نا زیادہ قیام رہا حضرت قبل عالم کا، اور حضرت صاحب قبل عالم کا وصال بھی اما جان کے ہی جو ہے نا مکان میں حضرت صاحب قبل عالم کا وصال ہوا، اور تاجدار اما ہی جو ہے اطلاع دیے مبلغین کو، کیونکہ حضرت صاحب قبل عالم فرماتے تھے کہ میں جو ہے نا جمعے کے دن طوفانی دورہ جانے والا ہوں۔ یہ طوفانی دورہ، تو مبلغین پورے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ حضرت صاحب قبل عالم طوفانی دورے پہ جانے والے ہیں۔ تو حضرت صاحب کا وصال نہیں سمجھے مبلغین، یہ دورہ ہی جا رہے ایسا جو ہے سمجھے۔ تو پورے مبلغین بیٹھے ہوئے تھے، مولانا ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام مسدد شمشزہ کے ابتدائی جو ہے نا دباچے میں پوری تاریخ لکھے حضرت صاحب العالم کے وصال کے، جیل سے آنے کے بعد، اس سے پہلے کے واقعات ہیں لیکن تفصیل سے جیل کے بعد وصال تک کے پورے واقعات جو ہے نا آپ لکھے اس کے اندر۔ تو بہرحال وصال جو ہے وہ حضرت صاحب العالم کا تاجدار اما کے حجرے میں جو مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے یہاں پر ہوا۔ تو اس آخری ایام میں بھی حضرت صاحب العالم زیادہ تاجدار اما جان کے پاس ہی رہتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب العالم وہاں پر ایک مرتبہ ایک لیٹر آیا تھا بنگلور سے، تو بہت جو ہے نا سخت لیٹر تھا، اس پہ حضرت صاحب العالم بہت جو ہے نا غمگین تھے، کٹے پہ بیٹھ کر، وہاں پر ایک پتھر تھا چبوترے کا، تو وہاں پر وضو فرما رہے تھے کہ کتنی دیر تک وضو کا جو پانی لے کے بیٹھے ہوئے حضرت صاحب العالم، تو گھنٹے سے زیادہ ہوا۔ تو اما جان بولے کہ نور اللہ بھائی جان کیا تمہارے ابا جان ایسا بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ تو جا کر جب جو ہے آپ کو جب آپ کو جو یہ کرے یہ ہاتھ لگائے اما جان، تو حضرت صاحب العالم ایک دم جو ہے نا ایک اس میں ڈوبے ہوئے تھے خیال میں، تو اٹھ کے پھر وضو کیے، اس کے بعد میں بولے کہ لوگ جو ہے نا اس طرح میرے کو خط لکھے۔ تو حضرت صاحب العالم تھوڑا غمگین تھے، تو اما جان تسلی دیتے ہوئے فرماتے یہ کہاں جاتے ہیں جی؟ بولے یہ لوگ جو ہے نا آپ کو چھوڑ کے کہاں جانے والے ہیں، آپ نے تو برابر آنے والے ہیں آپ کے پاس۔ تو وہ جملہ اتنا پسند آیا حضرت صاحب العالم کا، حضرت صاحب العالم کو، کہ دیوار پہ آپ لکھ دیجئے کہاں جاتے ہیں جی۔ تو اس میں بہرحال یہ بھی لکھے حضرت صاحب العالم کہ تم جو چاہے بیچ ڈالو، مجھ سے نہ پوچھا کرو، خان خواہ سرور عالم کے تم مختار ہو، ایک دفعہ یہ جا چکا ہے، یہ دفعہ ہے دوسری، ہے زمین و آسماں جس کا وہ انسان ہے یہی۔ تو یہ حضرت صاحب العالم جو مختار خانقاہ لکھے تھے، اس کے الفاظ بھی حضرت صاحب العالم جو ہے وہاں پر تحریر فرمائیں۔ تو بہرحال اما جان حضرت صاحب العالم کے اصول کے جو ہے نا اتنے وہ تھے کہ کوئی چیز حضرت صاحب العالم کے اصول کے خلاف ہوتے ہوئے آپ دیکھتے تھے نہیں، اور کوئی غلط سلط کام بھی کرے تو فوراً جو ہے نا ٹوک دیتے تھے مبلغین کو، جو ہے نا آپ جو ہے نا کوئی معاملے میں اگر حضرت صاحب العالم کے خلاف یا کوئی تقوی کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا تو فوراً اما جان جو ہے نا سدھارتے تھے۔ یہ چیز جو ہے آج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اما جان کی جو جماعت کو لے کے چلنے کی جو تڑپ ہے، وہ ہر ایک جو ہے نا مبین کے اندر، مبلغ کے اندر، ہر ایک جو ہے نا یہاں کے جو جماعت سے جو ہے نا منسلک ہے، سب کے اندر جو ہے نا یہ چیز پیدا ہونا چاہیے۔ بہرحال اما جان کے بہت سے واقعات ہیں تاجدار اما کے، الحمدللہ آئندہ بھی جو ہے آپ کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ تو بہرحال تاجدار اما حضرت صاحب العالم کے جو ہے نا دوسرے زوجہ ہیں، اور آپ کا جو وصال جو ہے جو پاکستان منتقل وہاں ہونے کے بعد میں وہاں پر کراچی میں آپ کا وصال 2 جمادی الاخر کو وہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی مزار مبارک بھی وہاں پر پاکستان میں کراچی میں ہے، تو وہاں پر بھی جماعت کے لوگوں کو بہت جو ہے نا منظم کرے اما جان، یہاں سے وہاں جانے کے بعد میں یہاں پر بھی جو ہے
تمام مبلغین کو، تمام جو ہے نا مبائنوں کو ایک جو ہے نا جٹ منظم رکھتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کے لوگوں کو بھی آپ جو ہے نا منظم رکھے، جماعت کے لوگوں کو۔ تو حضرت صاحب اللہ فرماتے کہ آپ کے اندر جو ہے نا دین کا جذبہ اور سب کو لے کے چلنے کا اور جماعت کے کاموں کو جو ہے نا آگے بڑھانے کا، کورٹ کچہری ہو، پولیس ہو، جماعت کے معاملے ہو، ہر معاملے میں اماں جان جو ہے صف اول میں رہتے تھے۔ اس لیے ایسا خدا نے فرمایا کہ زیر احسان رہا کئی دفعہ ایشور اس کا، کہ یعنی جو ہے حضرت صاحب العالم مشورہ لیتے تھے اماں جان سے کوئی چیز، حالانکہ آپ جو ہے مبشر ہیں اور جو ہے نا حضرت صاحب العالم معمور من اللہ ہیں، یہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اماں جان سے مشورہ لیتے تھے، مبلغین سے مشورہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ مولوی قاسم علی صاحب محمد قاسم صاحب، صوفی قاسم صاحب، اب وہ زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن مشورے میں اگر قاسم صاحب، صوفی قاسم صاحب نہیں رہتا، حضرت علم جو ہے نا نشست مشورہ جو ہے نا مسجد شورا کا مشورہ برخاست کرتے تھے، صوفی صاحب آنے کے بعد میں رکھیں گے با مشورہ۔ اتنی اہمیت تھی حضرت علم کے ایک ایک مبلغ کی، ایک ایک جو ہے نا مبائن کی، اور اماں جان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو معمولی بات ہے کہ جو ہے جب کہ میں معمور من اللہ ہوں، سب کچھ میں جو ہے نا جاننے والا ہوں، میرا حکم چلیں گا، میں جو ہے نا جو چاہے بولے وہ حکم لے کے چلنا، یہ نہیں فرمایا استغفر۔ جمہوری نظام کو باقی رکھنے کے لیے اور جو ہے لوگوں کو ایک ان کے اندر وسعت قلبی پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، بڑے ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا مشورہ لینا، ان کی قدر کرنا اور ان کو جو ہے نا سراہنا، یہ جو ہے نا ذمہ دار انسان کا عمل ہوتا۔ تو حضرت عالم جو ہے اماں جان سے مشورہ لے کسی معاملے میں، اور رشتوں کے معاملے میں جب کسی سے رشتہ کرنا ہے تو حاجرہ اماں جان سے مشورہ لیتے تھے حضرت عالم۔ حاجرہ اماں جان کو بلا کے جو ہے رشتہ کرانے کے واسطے کئی رشتے بھائی جان جو ہے نا ہمیشہ سناتے رہتے، کئی رشتے جو ہے اماں جان جوڑ کے حضرت عالم کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ جو ہے حضرت صاحب اللہ بہت تعریف کرتے تھے، ارے کیسا دماغ ہے آپ کا، کیسی جو ہے نا رشتہ بہترین جوڑا آپ جو ہے نا جمائے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اماں جان کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت صاحب اللہ خود جو ہے نا آپ سے کچھ مشورے لیتے تھے، کوئی جماعتی معاملات جو ہے نا طے کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جماعت کو لے کے چلنے کی اور حضرت صاحب اللہ کے اصول کو دنیا میں خاص کر خانقاہ سرور عالم میں قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔